وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن دائم على أعدائهم أجمعين أما بعد. تعريف العلم. وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح عينين تنظر إليه. اچھا، سابقہ مباحثے میں ہم نے انسان کیسے حیوانات سے جدا ہوتا ہے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ اپنی قوت عاقلہ مفکرہ کی وجہ سے دوسرے حیوانات سے کیا ہوتا ہے؟ جدا ہوتا ہے، ممتاز بنتا ہے۔ اگر اس عقل کے تابع ہوا اور اپنے ادراکات کو، اپنے مدرکات کو، اپنے محسوسات کو عقل کے تابع رکھے گا اور ان کو تنظیم دے گا اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا تو کمال حاصل کرے گا اور اشرف بنے گا، اور یہی اکمل علم ہے۔ ٹھیک جی۔ اس کے برعکس اگر عقل پر اپنے حواس کو غلبہ دے گا، اگر دوسری چیزوں کو عقل پر فوقیت دے گا تو وہ بندہ حیوانات میں ہی اور حیوانات جیسی ہی زندگی بسر کرے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ یہ سارا مقدمہ جو مرحوم مظفر نے باندھا ہے وہ فقط اور فقط علم کی تعریف بتانے کے لیے، علم کی تعریف سمجھانے کے لیے۔ اور انہوں نے پھر ایک مثال دی ہے کہ یہ ادراکات، یہ چیزیں انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ تو مرحوم مظفر نے ایک مثال دی ہے کہ گویا آپ جیسے سامنے دیکھیں ایک چیز کو، دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو گویا ایسا ہی لگے گا کہ ابھی بھی آپ اس چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کی آنکھیں بند ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ کے باقی حواس، کان سے جو چیز آپ نے سنی، پھر اپنے کانوں کو بند کر لیجئے، ایسا لگے کہ آپ کے کانوں میں ابھی تک وہ آواز چل رہی ہے، انقطاع نہیں ہوا اس کا۔ اسی طرح قوت ذائقہ، شامہ اور لامسہ۔ ٹھیک، کہتے ہیں یہاں سے ہم نے ایک چیز سمجھی کہ ایک مرتبہ جو چیز آپ درک کر لیتے ہیں اس کی صورت آپ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے، اور یہی علم ہے، یعنی حضور صورت الشیء عند العقل، عقل کے پاس کسی چیز کی صورت کا حاضر ہونا۔ توجہ فرمائیے آپ نے جی۔ کسی چیز کی صورت کا حاضر ہونا عقل کے پاس یہ علم ہے، علم اسی کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ مرحوم مظفر کی اس تعریف پر کم از کم جتنے حروف انہوں نے ذکر کیے ہیں، حضور، صورت، شیء، عند العقل، ٹھیک ہے، یہ جتنے لفظ استعمال ہوئے ہیں اتنے اشکالات ہیں اس کی تعریف پر۔ توجہ فرمائیے آپ نے لفظ حضور کیوں استعمال کیا ہے؟ انسان کے پاس تو علم حضوری ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو فقط اللہ کے ذات کے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے حضور کی معنی یہ نہیں ہے جو حضور کی معنی ہم علم حضوری میں لیتے ہیں۔ وہاں پر
حضور کا مطلب کیا تھا کہ ذات کا حاضر ہونا اور اللہ کی ذات کے نزدیک کسی چیز کا اوجھل نہ ہونا، مخفی نہ ہونا، وہ بے معنی حضور یہی ہے، یعنی عدم الغیاب ہے، وہاں پہ کوئی چیز غائب نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے جاہل ہو، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی ذات وہ اس کو پتہ نہ ہو، ایسی نہیں ہے، ٹھیک جی یہاں پر ہماری حضور سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو آپ نے پہلے کسب کی ہے پھر آپ کے پاس وہ پیش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نہیں تھی اب آ گئی، یعنی پہلے آپ کے پاس غائب تھی اب وہ آ گئی آپ کے پاس، تو مانا حضور واضح ہو گیا بات؟ ٹھیک دوسرا اشکال، آپ نے لفظ استعمال کیا ہے السورہ، ٹھیک واضح، لفظ سورت سے مراد کیا ہے آپ کی؟ جبکہ لفظ سورت، آپ توجہ فرمائیے گا، سورت کا معنی ہوتا ہے یعنی ایک ایسی شکل جو ہندسی ہو، یعنی ایک ایسی چیز جس میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہو، اس کو سورت کہتے ہیں، سورت کی تعریف یہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی اس صورت جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اگر یہ مراد ہے صورت، تو یہ ان چیزوں کو شامل نہیں ہے جو جسم نہیں رکھتی، تو اس کو آپ کیسے لائیں گے؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہماری صورت سے مراد کیا ہے، توجہ فرمائیے، اور اگر ہو سکے تو لکھیے کہ ان المراد من السورہ هو ما يتمیز الشیء عن غیرہ، ان المراد من السورۃ هو ما يتمیز الشیء عن غیرہ عند المدرک، توجہ فرمائی آپ نے، مدرک کے پاس ایک چیز کا دوسری چیز سے تمیز دینا، اس کو صورت کہتے ہیں، یعنی صورت بمعنی تمیز، پھر وہ امر خارجی کے لیے ہو یا امر عقلی کے لیے ہو، امر خارجی کے لیے جیسے ہماری ذات کا علم، امر عقلی یعنی جیسے کلیات کا علم یا وہ جزئیات جو ہماری ذات سے خارج ہے اس کا علم، یہ صورت بمعنی شکل ہندسی نہیں ہے ہماری، یہ صورت بمعنی کون سی چیز ہے؟ ما یتمیز عن الشیء، ما یتمیز الشیء عن غیرہ، جو ایک چیز کو دوسری چیز سے کیا کرے؟ تمیز دے، ہماری صورت سے مراد وہ ہے، پھر وہ تمیز، پھر وہ صورت جو ہے وہ صورت عقلی ہو کہ جس کا خارج میں وجود نہیں، جیسے کلیات ہیں، یا اس کا خارج میں وجود پایا جاتا ہو، جیسے آپ ہیں، میں ہوں، توجہ فرمائی آپ نے، ہر ایک چیز کی اپنی صورت ہے، گلاس کی ایک اپنی صورت ہے، ممبر کی ایک اپنی صورت ہے، پلیٹ کی ایک اپنی صورت ہے، جیسے کتاب کی اپنی صورت ہے، قلم کی ایک اپنی صورت ہے، کاپی کی ایک اپنی صورت ہے، آپ تمیز دیتے ہیں، ٹھیک، یہ بھی اس کو بھی شامل ہے صورت، اور وہ چیزیں جو آپ کے عقل میں، آپ کے ذہن میں موجود ہے، جو صرف آپ تصور کر سکتے ہیں، جن کا خارج میں وجود نہیں ہے، یہ لفظ صورت اس کو بھی شامل ہے، نہ کہ صورت بے معنی شکل ہندسی، توجہ فرمائیں آپ نے، مرحوم مظفر آپ نے تعریف میں لفظ شے کہا ہے، الشے،
الشے، حضور صورت الشے. لفظ شے تو فقط اور فقط وہ چیز جو خارج میں موجود ہو اس کو شامل ہوتی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. لفظ شے جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ ان موجودات کے لیے ہیں جو خارج میں موجود ہو. ٹھیک. تو آپ کی تعریف علم کے مطابق یعنی ہر وہ چیز جو خارج میں موجود ہو اس کی صورت عقل کے پاس پہنچنا یہ علم ہے. تو یعنی وہ اشیاء جن کا خارج میں وجود نہیں ہے، جس کو آپ صرف اپنی عقل کے ذریعے یا اپنے ادراک باطنی کے ذریعے، احساس باطنی کے ذریعے کسب کرتے ہیں، آپ کے مدرکات خمسہ یعنی آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کی ناک، آپ کا منہ، آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی وہ جہاں تک نہیں پہنچ سکتے اس چیز کا علم آپ کو حاصل نہیں ہے. مانے کہتے ہیں ہماری یہاں الشے سے مراد حکمت والی شے نہیں ہے جو فلسفے میں جس سے بحث کی جاتی ہے، وہ ہماری شے مراد نہیں ہے. یہاں پر ہماری شے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک ذات. ایک ذات پھر وہ عام ہے کہ وہ موجود ہو یا معدوم ہو. ایک ایسی ذات جو معدوم ہے یا موجود ہے، دونوں کو شامل ہے. یعنی یہاں پر شے فلسفی مراد نہیں ہے ہماری، جو صرف کس کو شامل ہوتی ہے؟ وجود خارجی کو، جس کو ہوا سے درک کر سکتے ہوں، محسوس کر سکتے ہوں، صرف اس کو شامل نہیں ہے. بلکہ ہماری شے سے مراد ہر وہ ذات ہے جو معدوم ہو یا موجود ہو، دونوں کو شامل ہے. توجہ فرمائی آپ نے. ٹھیک. صحیح. چوتھا اشکال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ حضور صورت الشیء عند العقل. ٹھیک. علم کی معنی تو ادراک ہے، علم کی معنی یقین ہے، علم کی معنی ارباب فن ہے، یعنی ارباب فن کا علم بمعنی ملکہ ہے. ٹھیک ہے. اور علم تصور بھی ہوتا ہے، تصدیقی بھی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، ان معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی گویا العلم اے ہو تصور المطلق، یعنی ایک ایسا تصور جو مطلق ہے، جس پہ کوئی حکم نہیں لگایا گیا. صحیح ہے، غلط ہے، ثابت ہے، غیر ثابت ہے، موجود ہے، غیر موجود ہے، مقلد ہے، مقصر ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں. اور پھر آپ آگے چل کے اسی علم کی تقسیم کریں گے تصور اور تصدیق کی طرف. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اس اشکال پہ توجہ فرمائیے گا جو مین اشکال ہے. آپ نے کہا کہ علم کیا ہے؟ حضور صورت الشیء عند العقل. ٹھیک. یعنی ایک تصور مطلق یعنی ایک ایسی صورت جو آپ کے ذہن میں، اس کے پیچھے آپ نے ابھی کوئی بھی حکم نہیں لگایا ہوا، مطلق تصویر ہے. پھر ابھی آگے چل کے کچھ دیر کے بعد آپ کہیں گے کہ العلم ینقسم الی تصور و تصدیق. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک علم جس کو آپ تصور مطلق کہتے ہیں، وہ تصور مطلق پھر تقسیم ہوتا ہو تصور و تصدیق کی طرف؟ تو یہ تقسیم و شیء الی نفس ہی لازم نہیں آتی، جو کہ باطل ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اشکال کو ریپیٹ کروں آپ کے لیے، اشکال کو ریپیٹ کروں. کہتے ہیں کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم یعنی تصور مطلق جو آپ کے ذہن کے پاس پہنچا ہے. حضور صورت الشیء عند العقل یعنی ایک چیز کا عقل کے پاس حاضر ہونا. تو یہ حضور یعنی ایک تصور مطلق ہے.
क्या है तसव्वुर मुतलक, यानी हर चीज़ कोई इसमें कैद लगाई नहीं गई कि ये साबित है जो आपके पास पहुंची है सूरत, गैर साबित है, मौजूद है, मादूम है, आपने कोई उसके लिए हुक्म कोई कैद लगाई नहीं है अभी तक। हुजूर सूरत शय है ना फ़कत, ठीक है। यानी आप गोया कहना ये चाहते हैं कि अल इल्म हुवा तसव्वुर अल मुतलक, एक इल्म यानी एक तसव्वुर मुतलक जिसकी कोई कैद नहीं लगाई गई कि साबित है, गैर साबित है, मौजूद है, गैर मौजूद है। आधा हुआ, ठीक। अल इल्म ए तसव्वुर अल मुतलक, ठीक। आगे चल के आप फिर इसकी तकसीम करते हैं, क्या कहते हैं कि इल्म की दो अक़साम हैं, यानी इल्म मक़सम में उसकी दो किस्में हैं, एक मरतबा तसव्वुर, एक मरतबा तस्दीक, ठीक। आपने इल्म को मुतरादिफ करार दिया है, हम माना करार दिया है तारीफ़ के हिसाब से तसव्वुर मुतलक के। अभी आप इल्म लफ्ज़ को हटा के तसव्वुर मुतलक को वहाँ पे ले आए। तसव्वुर मुतलक यानी तकसीम होता है एक मरतबा तसव्वुर की तरफ, एक मरतबा तस्दीक की तरफ। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ जो मक़सम है वो फिर तकसीम हो दो किस्मों में और एक किस्म खुद वो मक़सम बने? ये तकसीम शे इला नफ्सिही व गैरिही लाज़िम आती है। थोड़ा समझने की कोशिश फरमाइएगा। इश्काल ये जवाब कहते हैं, हाँ आपका इश्काल बहुत ज़बरदस्त है, आपका इश्काल ज़बरदस्त है, लेकिन जो इल्म से मुराद हम ले रहे हैं यानी एक ऐसा तसव्वुर जो मुतलक है, जो तसव्वुर मुतलक है, ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं अतसव्वुर अल मुतलक यानी हुवल इल्म, मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यानी आप खुद कह रहे हैं कि एक ऐसी सूरत है जिसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाया गया, मुतलक है, एक ऐसी सूरत जिस पर कोई भी हुक्म नहीं है, कोई कैद नहीं है, यानी तसव्वुर जिसमें कोई कैद ना हो वो तसव्वुर मुतलक इल्म के बराबर है। और वो तसव्वुर जो आप किस्म बना रहे हैं अगर उसके साथ कोई कैद लगाई जाए तो वो तसव्वुर और मुराद है। जब आप मुराद तब्दील कर रहे हैं तसव्वुर मुतलक और तसव्वुर की माना मुख्तलिफ कर रहे हैं तो ये तक़सीम शै इला नफ्सिही लाज़िम नहीं आती यहाँ पे। तो तसव्वुर मुतलक से आप क्या मुराद लेंगे? इल्म। और ये तसव्वुर मअल कैद से क्या मुराद लेंगे? वही चीज़ जिसके ऊपर आपने हुक्म नाफिज किया। तो फरमा लिया ठीक। पांचवा इश्काल इरादा है सुनने का या नहीं है? काफ़ी है, 4 इश्काल आपके लिए, ये चीज़ काफ़ी है। पहला इश्काल हुजूर पे। दूसरा इश्काल हमने कहा कि हुजूर वो माना नहीं है जो इल्म हुजूर में हमने बयान किया। यहाँ पे हुजूर का माना कुछ और है। यहाँ पर हुजूर का माना क्या है? यानी इंतबा, ना कि हुजूर का माना वो हुजूरी है जो इल्म हुजूर में लिया जाता है। ठीक। सूरत से हमारी मुराद वो शक्ल हिंदसी नहीं है जो अबाद सलासा पर यानी चौड़ाई, गहराई और लंबाई पर क्या हो, मुश्तमिल हो, वो हमारी मुराद नहीं है। बल्कि हमारी यहाँ पर सूरत से मुराद क्या है? सूरत यानी एक मुतलक चीज़ जिसको तमीज़ दी जाए किसी और चीज़ के साथ। ठीक है। तीसरा इश्काल हमारा किस चीज़ पे था? शय पे। यहाँ पर हमारी शय से मुराद शय फ़लसफ़ी यानी शय जो हिकमत वाले फ़लासफ़ा हज़रात मुराद लेते हैं कि फ़कत वजूद ख़ारिजी को लफ्ज़ को शामिल होता है। हमारी शय से मुराद ये नहीं है। हमारी शय से मुराद आम है, यानी एक ऐसी ज़ात जिसका वजूद ख़ारिज में हो या ख़ारिज में मौजूद ना हो। सही है। और इंदल अक्ल अल इल्म पे क्या एतराज़ था कि इल्म किसको कहते हैं? आपने कहा कि इल्म मुतरादिफ है किसके? तसव्वुर मुतलक के। और फिर आप इसी तसव्वुर मुतलक को तकसीम करते हैं, एक मरतबा तसव्वुर की तरफ, दूसरी दफ़ा
تصدیق کی طرف، تو ہم نے کہا کہ وہاں تصور مطلق سے مراد کچھ اور ہے، اور یہاں تصور مع الحکم سے مراد کچھ اور ہے۔ وہاں پر ہم نے کوئی قید نہیں لگائی، یہاں پر ہم قید لگا رہے ہیں۔ یہ قید لگانا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تقسیم الشیء الی نفسہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، تعریف العلم، عبارت دیکھیں، وقت تسألو اور کبھی کبھی آپ کے سوال ہوتا ہے کہ علی ای نحو، کہ کون سے طریقے کے ذریعے، کون سا طریقہ ہے تحصل للانسان حاضر ادراکات، کہ انسان کو یہ ادراکات حاصل ہوتے ہیں، کون سے طریقے سے۔ وَنَحْنُ قَدْ قَرَّبْنَا لَكَ فِي مَا مَضَى، اور جو بحث گزری اس میں ہم نے آپ کو تھوڑا قریب کیا تھا اس سوال کے جواب کے لیے۔ کس چیز کے جواب کے لیے؟ کہ نحو حصول هذه الادراکات بعد الشیء، کہ بعض چیزوں کا یہ ادراک ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ادراک حاصل ہوتا ہے ادراک حاصل ہوتا ہے حصے ظاہری کے ذریعے، اور وہ حصے ظاہری کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ آپ کو وہ ادراک حاصل ہوتا ہے باصرہ قوت کے ذریعے، ایک مرتبہ آپ کو وہ ادراک حاصل ہوتا ہے حاسہ کے ذریعے، ایک مرتبہ آپ کو لامسہ کے ذریعے، ایک مرتبہ آپ کو ادراک حاصل ہوتا ہے شامہ کے ذریعے، ایک مرتبہ آپ کو یہ ادراک حاصل ہوتا ہے ذائقہ کے ذریعے، ایک مرتبہ آپ کو یہ ادراک حاصل ہوتا ہے سامعہ کے ذریعے۔ لیکن اس کے باوجود ولزیادت توضیح، مزید وضاحت کے لیے نکلف کا، ہم آپ کو تھوڑی تکلیف دیں گے، ان تنظر الی شیء امامک، کہ آپ ایک مرتبہ آپ کے سامنے جو چیز پڑی ہے اس کو ایک مرتبہ دیکھیں، ثم تطبق عینیک، پھر اپنی آنکھوں کو آپ بند کریں، موجہن، لیکن توجہ کرتے ہوئے نفسک نحوہ، اپنی ذات کو اس چیز کی طرف جس کو آپ نے ابھی قبل قلیل دیکھا ہے اس کی طرف آپ تو اپنی ذات کو تھوڑا کیا کریں؟ متوجہ کریں، اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ فستجد، تو آپ یقیناً یہی پائیں گے، فی نفسک، اپنی ذات میں کیا پائیں گے؟ کأنک لا تزال مفتوح العینین تنظر الیہ، کہ گویا کہ آپ کی آنکھیں بند ہوئی نہیں ہیں، کھلی ہوئی ہیں، تنظر الیہ، جو وہ اس چیز کی طرف دیکھ رہی ہیں، تنظر الیہ یعنی الی الشیء۔ وکذالک، اور اسی طرح دوسری مثال آپ قوت سامعہ کی لے لیں، حصے سامعہ کی، اذا سمعت دکات الساعہ، جب آپ گھڑیال کے دکات کے آواز کو سنتے ہیں، مثلا ثم سدت اذنیک، پھر آپ اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں، موجہ نفسک نحوہا، اور آپ ان دکات کی طرف، وہ جو دقیقے ہیں اس گھڑی کے، اس کی طرف آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ذات کو متوجہ کرتے ہیں، تو آپ کو کیا فَسَتُحْسَنُ مِن نَفْسِكَ أَنَّكَ، تو آپ یہی محسوس کریں گے، یہی آپ کو آپ کی ذات میں محسوس ہوگا کہ لا تزال تسمعها، کہ آپ ہمیشہ سے سن رہی ہیں اور آپ کے سماعت میں کوئی انقطاع نہیں آیا، یعنی آپ کو ایک چیز حاصل ہو گئی ہے۔ وَهَكَذَا فِي كُلِّ حَوَاسِكَ، اور اسی طرح آپ کے تمام حواس میں، تمام حواس یعنی کون سے؟ ظاہریہ، باطنیہ، تمام حواس میں۔ اذا جربت مثل هذه الامور ودققتها جيدا، جب آپ اس قسم کی چیزوں کو، یہاں پہ الامر بے معنی کیا ہے؟ چیز ہے، امر بے معنی حکم نہیں ہے جو ابھی ہم نے قبل قلیل پڑھا، یا طلب کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ان چیزوں کا جب آپ تجربہ کریں گے اور آپ ان چیزوں میں جب تھوڑی دقت فرمائیں گے، جیداً، اچھے طریقے سے، یسہل علیک ان تعرف، تو یہ پہچاننا آپ کے اوپر آسان ہو جائے گا کہ ان الادراک او العلم، کہ ادراک اور علم کیا ہے؟ انما هو انطباع صور الاشیاء فی نفسک، صرف اور صرف، انما، صرف اور صرف یہ ادراک اور علم جو ہے چیزوں کو آپ کی ذات میں نقش کرنے کا نام ہے، چھپانے کا نام ہے، چھپنے کا نام ہے۔ انطباع یعنی چھپنا، چاپ ہونا۔ لا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبها یا مراتبها، آپ کے لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ مراتب، یہ لفظ ٹھیک ہے۔ اور آپ کے مدرکات، جو آپ کے درک کرنے والے مقامات ہیں، وہ کون سے درک کرنے والے مقامات؟ 5 مقامات ہیں، آپ ان میں کوئی فرق نہیں پائیں گے ان کے جمیع مراتب میں،
کہ جیسے آپ نے قوت سامعہ پہ تجربہ کیا، اسی طرح آپ قوت ذائقہ پر تجربہ کریں، اسی طرح آپ قوت شامہ پر تجربہ کریں، اسی طرح آپ قوت لامسہ پر تجربہ کریں، تو آپ کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ کما تنطبع صور الاشیاء فی المرآت، جس طرح چیزوں کی تصویریں شیشے میں چھپ جاتی ہیں، شیشے میں نظر آتی ہیں، اسی طرح آپ کی یہ چیزیں آپ کے ذات میں چھپ جاتی ہیں۔ وَلِذَلِكَ عَرَفُ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ، اور اسی چیز کی وجہ سے علم کی منطقی حضرات نے تعریف کی ہے بِأَنَّهُ، کہ العلم کیا ہے؟ حضور صورت شیء عند العاقل، کسی چیز کی صورت، وہ چیز معدوم ہو یا موجود ہو، عقل کے پاس اس کی صورت کا حاضر ہونا، اس کو علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ او فقل انطباعها فی العقل، یا آپ کہیں کہ چیزوں کا عقل میں چھپنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ لا فرق بین تعبیرین فی المقصود، مقصود کے اعتبار سے، یعنی جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں مقصود کلام، تو دونوں تعبیروں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اس اعتبار سے مقصود کلام کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔